سورۃ النساء رکوع نمبر 7 آیت نمبر 43 سے 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 43۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے اہل ایمان، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، علاوہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم نے پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہو یا احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ آدمی کو تیز بخار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے جس میں غسل کرنا مضر ثابت ہو سکتا ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور اسے پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، یعنی وہ تمام صورتیں جن میں غسل یا وضو واجب ہے ان میں اگر بیماری غسل سے مانع ہو، حالت سفر میں نہانا ممکن نہ ہو، قضائے حاجت یا عورتوں سے مباشرت کے بعد پانی دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لیلۃ القدر کی جو دعا مروی ہے اس میں یہی لفظ آیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ آیت نمبر 44۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ وہ الکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ تورات اور ایک حصہ انجیل کے نام سے نازل ہوا، اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے کامل ہو کر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ کی کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ لوگ لہو لعب میں مشغول رہیں اور قرآن نہ سنیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایران سے رسمت و اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا اور گانے بجانے والی لونڈیوں اور آلات موسیقی کا انتظام کیا تاکہ لوگ انہی چیزوں میں مشغول رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہ سنیں۔ آیت نمبر 45۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 46۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا،
اور کہتے ہیں سنیے نہ سنا جائے، اور کہتے ہیں راعینا اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں تان کرنے کے لیے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بہت اور سیدھی بات ہوتی، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ ہی کوئی۔ یہودی اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر الفاظ کا کچھ بنا دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو احکام الہی سن کر کہتے سمینا و اسوینا، بظاہر وہ اہل ایمان کی طرح سمینا و اطعنا ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا کہہ رہے ہوتے، لیکن زبان کو مروڑ کر حقیقت میں سمینا و اسوینا کہتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ذرا ہماری بات سنیے، ساتھ ہی چپکے سے کہہ دیتے کہ آپ سے سنا نہ جائے، ہمیں آپ کو سنانا مطلوب نہیں ہے۔ اس طرح وہ شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ رائینہ کا مفہوم تو ہے ہماری رعایت کیجیے، لیکن وہ اسے کھینچ کر رائینہ بنا دیتے، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ یہود اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر ایسے کلمات کہتے اور دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پر ظاہر ہو جاتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا۔ آیت نمبر 47۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی تھی ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم چیزوں کو مٹا ڈالیں، پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یا ہم ان پر بھی اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے۔ یہود کی شرارتوں پر لعنت و ملامت کے ساتھ ہی انہیں قرآن کریم پر ایمان کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، یعنی چہرے اس طرح مسخ کر دیے جائیں گے کہ بالکل سپاٹ ہو جائیں، ان پر کوئی نشان باقی نہ رہے، اور پھر انہیں پشت کی طرف موڑ دیا جائے کہ چہرہ پیچھے اور گدی سامنے۔ اصحاب سبت کے واقعے کی تفسیر سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں آئے گی، لیکن اجمالاً یہ واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65-66 میں بھی آ چکا ہے۔ آیت نمبر 48۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ اللہ تعالیٰ تو واحد و یکتا ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا جھوٹ، افتراء، بہتان اور عظیم ترین گناہ ہے۔ آیت نمبر 49۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہود کے اسی فلسفے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک باز اور اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 50۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گڑھی ہے۔